جی، سیاست کے اندر بہت سارے موضوع ایک ایک منٹ کے اندر تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ لانگ مارچ کا ایشو کل تک تھا، سینٹ کا الیکشن کل تک تھا، لیکن اب کیونکہ آج ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے، ان کو خدشہ تھا کہ سینٹ الیکشن کے اندر شو آف ہینڈ کا جو ایک ایشو بنا ہوا ہے، حکومت سمجھ رہی ہے کہ شو آف ہینڈ ہوگا تو ان کو فائدہ ہوگا، اپوزیشن سمجھ رہی ہے کہ شو آف ہینڈ، کیونکہ حکومت کی نیت جو ہے بنیادی طور پہ وہ نیت یہ نہیں ہے کہ شو آف ہینڈ کو ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو وہ کروانا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کی نیت یہ ہے کہ سینٹ میں ان کی اکثریت آئے، حکومت کی اکثریت آئے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کی جو تحریک تھی، وہاں تو شو آف ہینڈ کا کوئی ایشو نہیں تھا، اور شو آف ہینڈ نہ ہونے کی وجہ سے سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک، جو کہ پی ڈی ایم کی تحریک تھی، وہ ناکام ہوئی، تو فائدہ تو حکومت کو ہوا تھا۔ تو اب حکومت کیوں چاہ رہی ہے کہ شو آف ہینڈ ہو، اور وہ اگر اتنے ہی صاف و شفاف طریقے سے الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں سینٹ کے الیکشن، تو پھر وہ سینٹ کے چیئرمین کے عدم اعتماد کے تحریک کے دن بھی یہی صورتحال ہوتی۔ اور آرڈیننس جو ابھی جاری ہوا ہے، کیونکہ اب یہ پریورٹی لسٹ پہ آرڈیننس پہلے نمبر پہ آ چکا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس پہ ہی زیادہ بات کی جائے گی، کیونکہ بلاول بھٹو صاحب نے تو ابھی پریس کانفرنس میں خدشہ بھی ظاہر کر دیا، اب اس پہ ایک رد عمل بھی آئے گا۔ لیکن یہ آرڈیننس آتے ہی ایک قانونی اور آئینی بحث بھی چھڑ گئی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس صرف اور صرف حکومت چاہ رہی تھی کہ قومی اسمبلی کے اندر یہ آئینی ترمیم آئے، اور اجلاس اسی لیے طلب بھی کیے گئے تھے، ایجنڈا میں موجود بھی تھا، اور 2 دنوں تک ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تصادم کی صورتحال ہوئی، یہاں تک کہ اسپیکر نے نوٹس لے لیا، پہلی مرتبہ شاید قومی اسمبلی کے اندر اور اس حکومت کے اندر یہ صورتحال ہے کہ اسپیکر نے اپوزیشن کے حوالے سے شکایت جو آئی ہیں تو ایک نوٹس لیا ہے کہ دیکھیں گے کہ جھگڑا کس طرف سے ہوا تھا۔ لیکن باوجود اس کے کہ اپوزیشن احتجاج کر رہی تھی، لیکن حکومت چاہ رہی تھی کہ سینٹ کے الیکشن جو ہو رہے ہیں وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوں، تو وہ سپریم کورٹ میں بھی گئے یہ اپنا اوپینین لے کے، اور پھر قومی اسمبلی میں بھی آئے، تو وہیں پر یہ سوال پیدا ہوا کہ بھئی آپ سپریم کورٹ میں بھی چلے گئے صدارتی ریفرنس لے کے، اور پھر اب قومی اسمبلی میں بھی لے کے آئے ہیں، پارلیمنٹ سے صرف 1 دن کے اندر یہ سب آپ نے منظور کروا کے اور قومی اسمبلی میں آ گئے، تو آپ کی نیت بنیادی طور پہ کیا ہے؟ اور جب یہ صدارتی آرڈیننس آنے کی صورتحال پیدا ہو رہی تھی تو بلاول بھٹو صاحب نے پریس کانفرنس کر دی، اپوزیشن نے کہہ دیا کہ جی قومی اسمبلی میں کامیاب نہ ہوئے اور سپریم کورٹ میں معاملہ لے کر بھی گئے ہیں، اب آرڈیننس لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آرڈیننس کے آتے ہی، یعنی آرڈیننس تو آ چکا، اب یہ بحث تو وہاں چلے گی، لیکن آرڈیننس کے آنے کے بعد آئینی اور قانونی ایک بحث چڑھ گئی ہے کہ آئین کے اندر ترمیم کے حوالے سے آرڈیننس آ سکتا ہے کیا؟ وہاں تو آپ کو ایک میجارٹی چاہیے قومی اسمبلی کے اندر، اور حکومت میجارٹی شو کرے، اور 2/3 اکثریت جسے کہا جاتا ہے کہ وہ اگر ہوگی تب آپ آئین کے اندر ترمیم کر سکتے ہیں۔ تو یہ آرڈیننس لا کے اب امپریشن کہیں، پرسیپشن کہیں، پرسیپشن اور امپریشن اس بات پہ جائے گا کہ دیکھیں جی اپوزیشن والے چاہ رہے ہیں کہ خفیہ طریقے سے سینٹ کے الیکشن ہو، تو پھر وہ اپنے فائدے کے لیے، یعنی عمران خان صاحب کے نقطہ نگاہ سے وہ NRO ہوگا، اور یہ خفیہ چاہ رہے ہیں، ہم دیکھیں کہ صاف و شفاف جا رہے ہیں، شو آف ہینڈ کے ذریعے جا رہے ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر ایک چیز اس کے اندر جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی شاید اکثریت، یا یہ کہیں کہ اعتماد جو اپنے ممبران پہ ہے وہ اتنا نہیں رہا، جس کی وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو وہ سامنے ہو، بالکل شو آف ہینڈ ہو کہ جی ہم آپ کو ووٹ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ 50 کروڑ روپے کا تو بحث ہو چکا کہ بھئی کیوں 50 کروڑ روپے؟ پہلے آپ کہتے تھے کہ ہم کسی کو 50 کروڑ تو کیا 1 کروڑ بھی نہیں دیں گے، اور یہ رشوت کے دائرے میں آتا ہے۔ یہ آپ جب اپوزیشن میں تھے عمران خان صاحب تو آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا۔ تو یہ ایک ایسی بحث ہے کہ یہ جب آرڈیننس آ چکا ہے تو بنیادی طور پر یہ آرڈیننس اب ایک نئے بحث کو ایک بحث کے دائرے میں لے کر یہ چیز آئے گی کہ بھئی آرڈیننس جو آ چکا، ایک تو آرڈیننس سے قومی اسمبلی یا حکومت کیسے چل رہی ہے، پارلیمنٹ کو کیوں نہیں استعمال کیا جا رہا، پارلیمنٹ کا فلور جو ہے وہ صرف لڑنے اور تصادم کرنے کے لیے کیوں ہے، وہ قانون سازی کے لیے کیوں نہیں ہے۔ لیکن جب آرڈیننس آتا ہے تو آرڈیننس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کو بائی پاس کیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آئلینڈ اتھارٹی کا جو آرڈیننس آیا تھا تو بار بار یہ کہا جا رہا تھا جی قومی اسمبلی کے اجلاس نہیں تھے، گورنر سندھ نے بھی یہ کہہ دیا تھا، لیکن اب تو اجلاس چل رہا تھا، اب تو 2 دن تصادم ہوا اجلاس کے اندر، سینٹ کا اجلاس چل رہا تھا، لیکن آرڈیننس لانے کی ضرورت کیا تھی؟
آرڈیننس ایک تو اور بحث ہے کہ آئین کے اندر ترمیم کے حوالے سے آرڈیننس آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، یہ تو وہاں پر بھی قانونی بڑے مبصر بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، لیکن ایک بحث بہرحال موجود ہے۔ لیکن بنیادی طور پر بحث یہ ہے کہ اگر سینٹ کا الیکشن ہو جاتا جس طریقے سے الیکشن ہوتے ہیں، تو عمران خان صاحب جو سمجھ رہے تھے کہ پہلے تو اپوزیشن بائیکاٹ کرے گی تو ان کی اکثریت آ جائے گی، ان کے سینیٹر آ جائیں گے، پھر قومی اسمبلی میں بھی زبردست ہوگا، سینٹ کے اندر بھی سارے ان کے پی ٹی آئی کے سینیٹر ہوں گے۔ لیکن کیونکہ آئینی ماہرین جو ہیں پی ڈی ایم کے، انہوں نے کہا کہ نہیں، سینٹ کے الیکشن میں آپ کو آنا چاہیے، اور پی ڈی ایم نے اپنا موقف چینج کیا۔ آپ سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے یہاں تک کہ عمران خان صاحب چلے گئے تھے کہ فیبروری میں الیکشن ہو تاکہ ان کا لانگ مارچ ڈسٹرب ہو۔ اب یہ ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ سینٹ کا الیکشن ہو بھی رہا ہے اور مقابلہ بھی ہو رہا ہے، اور آپ نے بہت ساری، یہ تو آگے کی باتیں ہیں کہ سینٹ کے چیئرمین کا جو معاملہ ہے وہ بھی شاید پیپلز پارٹی کا یا پی ڈی ایم کا آ جائے، یوسف رضا گیلانی صاحب کا بھی نام چل رہا تھا، تو بیچ میں یہ آرڈیننس آ گیا۔ اب آرڈیننس آ گیا، اب آرڈیننس پہ ظاہر حکومت جو ہے یہ بحث کرے گی کہ دیکھیں ہم صاف شفاف جا رہے تھے، اور 50 کروڑ یا خرید و فروخت کا جو معاملہ ہے وہ آپشن ہی نہیں دے رہے تھے، اور صاف شفاف طریقے سے چاہ رہے تھے۔ اپوزیشن والے چاہ رہے تھے کہ خفیہ طریقے سے الیکشن ہو، اور وہ چاہ رہے تھے کہ پھر دھاندلی کے ذریعے، تو دھاندلی بنیادی طور پہ اپوزیشن والے چاہ رہے تھے، یہ حکومت کی طرف سے موقف آئے گا۔ لیکن جب اپوزیشن کی طرف سے ایک موقف آئے گا تو وہ یہی موقف اختیار کریں گے کہ جی یہ شو آف ہینڈ کیوں، کس لیے؟ یہ پہلے سینٹ کے چیئرمین کے عدم اعتماد کی تحریک کے دنوں میں نہیں تھا، یہ یہاں تک کہ اب بھی سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین اور اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کے حوالے سے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ بھئی یہ جو شو آف ہینڈ ہے وہ سینٹ کے الیکشن تک ہے، یا اس کا دائرہ جو ہے وہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین کی الیکشن پہ نہیں ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ بحث یہ ہوگا کہ نیت بنیادی طور پہ کیا ہے۔ نیت یہ ہے کہ جو اکثریت ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے، کارڈ کے طور پہ آرڈیننس کو استعمال کیا جا رہا ہے، جو میرے خیال میں یہ ایک ایسا بحث ہے جو آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اب دونوں طرف سے یہ لانگ مارچ، پی ڈی ایم، استعفیٰ، یہ باقی معاملات جو ہے براڈ شیٹ کے ایشوز، یہ بعد میں ڈسکس ہوں گے، اور یہ آرڈیننس کا جو معاملہ ہے، آرڈیننس کارڈ کے طور پہ جو معاملہ ہے، یہ بہت زیادہ ہمیں ڈسکس ہوتے ہوئے نظر آئے گا۔